امام علی مقام کے اس قافلے میں جو افراد جا رہے ہیں، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ بچے ہیں، اس میں خواتین ہیں، اس کے اندر کیا پیغام امام علی مقام کا ہے؟ ایک تو یہ کہ واقعاً جو پیغام خود مولا دے کے جا چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جس خواتین کو لے کے جانا، بچوں کو لے کے جانا، اس کے اندر بھی مولا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بالکل اس میں مولا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ سکتے ہیں اور آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، تو اس حسین ابن علی کا کیا کہنا کہ جو علی کا لال ہے، بے شک، جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ مولا اگر ایک آواز بلند کرتے تو آپ میں آپ کو اس میں کچھ جملے ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جب دیکھیے ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے پڑھا نہیں، اور بغیر پڑھے اپنی رائے قائم کرتے رہے۔ دیکھیے کربلا بغیر پڑھے اپنی رائے قائم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کربلا پڑھنے کا نام ہے، تحقیق کرنے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو امام نے کچھ وصیت کی ہیں، اور امام کی کچھ وصیتیں وہ کیا ہیں؟ امام نے یہ وصیت کی، جناب حنفیہ محمد بن حنفیہ سے امام نے فرمایا کہ میرے اندر، میں جو یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، میرے اندر غرور نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں میرے اندر غرور نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر تکبر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حصول حکومت کے لیے جا رہا ہوں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اپنے نانا کی، اور جو میرے ساتھ لبیک کرے گا وہ جنتی ہوگا اور میرے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور جو میرے خلاف ہوگا وہ یزیدیت میں شامل ہو جائے گا۔ تو مولا کا ایک پیغام یہ ہے کہ مولا حکومت کے لیے نہیں گئے، مولا غرور میں نہیں گئے، مولا تکبر میں نہیں گئے، مولا جنگ کے لیے نہیں گئے، بلکہ مولا جہاد کے لیے گئے۔ اب دیکھیے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مولا کو پتا تھا، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے اور رسول خدا نے گریہ کیا آپ کی آمد کے بعد، اور واقعہ کربلا، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے نانا کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر آپ نے خوب گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ آپ کو غشی کے عالم میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین ایک گروہ ایسا ہوگا جو اسلام سے باغی ہوگا، اور وہ گروہ تمہیں کربلا کے میدان میں شہید کرے گا۔ اب توجہ کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ مفتی صاحب جس طریقے سے یزید کے خلاف بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یزید کے خلاف بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس پہ سکوت یا خاموشی اختیار کی جائے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہونے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ جب آپ کے خواب میں آئے تو رسول اللہ نے جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے واقعے کے بارے میں بتایا تو ساتھ میں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، اس جملے اس نقطے پر غور کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رسول خدا یزید کی بخشش نہیں ہونے دوں گا، یعنی کہ رسول اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اللہ سے یہ سفارش کروں گا کہ یزید کی بخشش نہ کرے، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو، فاطمہ کے لال کو شہید کیا ہے۔ اور جہاں پر آیت اللہ جواد حسین تہرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب مولا کو پتا تھا کہ کربلا کے جب مولا کربلا جائیں گے تو وہاں پر آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ کے ساتھ مستورات ہیں، آپ کے ساتھ بیمار ہیں، لیکن پھر بھی مولا جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور مولا کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، تو آیت اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ یہ مصلحت مولا ہے جس کو مولا ہی جانتے ہیں۔ یہ مصلحت مولا، اتنی خوبصورت بات کی کہ یہ مصلحت مولا ہے، مولا ہی جانتے ہیں، لیکن اس مصلحت میں مولا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے پیغام مولا کیا دے رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو فرشتوں کا گروہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا، اور اس فرشتے کا جو گروہ تھا اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، اور انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی تعظیم کے لیے موجود ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، مولا آپ حکم کریں۔ لیکن جہاں مولا کے ساتھ علی اصغر جیسا شیر خوار ہے، جہاں مولا کے ساتھ ان کی بیٹیاں ہیں، جہاں مولا کے ساتھ سید سجاد ہیں، جہاں مولا کے ساتھ جناب زینب ہیں، وہاں پر مولا نے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کیا اور کہا کہ فرشتوں میں تمہیں، مولا کے جملے پر غور کیجئے، میں تمہیں کربلا میں ملاقات کروں گا، میں تم سے کربلا میں ملاقات کروں گا اور میں صحیح سلامتی کے ساتھ کربلا میں پہنچوں گا۔ یہاں میں ایک اور ذکر چاہوں گا آپ سے، آپ نے جو سوال کیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مولا نے مکے سے ہجرت کی، تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ولید نے یزید پلید کو خط لکھا
کیونکہ ولید سمجھ گیا تھا کہ حسین جھکنے کا نام نہیں ہے، حسین گھبرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین سلامتی کا نام ہے، حسین اس جذبے کا نام ہے جو دنیا کو بیدار کر دیتا ہے۔ تو ولید نے یزید پلید کو یہ خط لکھا کہ بہت سارے لوگ تو تمہاری بیعت کر لیں گے اور کر رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ تو جیسے ہی یزید نے یہ خط پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا کہ جلدی جلدی لوگوں سے میری بیعت کرواؤ اور معاذ اللہ حسین کا سر میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین علیہ السلام جب کوئی خبر ملی، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یزید پلید نے امیر مدینہ کو یہ حکم دیا ہے کہ حسین ابن علی کا سر پیش کرو، تو اس وقت مولا کہاں تھے؟ اس وقت مولا مکے میں تھے۔ جیسے ہی مولا کو یہ پتہ لگا تو مولا نے سوچا کہ یہ گھر تو خدا کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پر انبیاء آتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے آتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ آتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پر علی نے، میرے بابا علی نے نبی کے دوشوں پر سوار ہو کر بتوں کو گرایا۔ اور مولا نے کہا کہ جب اللہ کے گھر میں اگر میں یہاں رہا تو اللہ کا گھر خون سے رنگین ہو جائے گا۔ تو مولا کو جیسے ہی یزید کا پیغام سنا مولا نے، تو مولا نے وہاں سے ہجرت کی اور قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا کہ حسین جھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔